أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محترم علماء کرام، مومن مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا وقت ملا وہی غنیمت ہے. آپ لوگوں کا دیدار نصیب ہوا. حضرت آیت اللہ محمد صلی اللہ نجفی صاحب کے حکم پر حاضری دی ہے میں نے. ان کی قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب، مراجع اعظام، تمام علماء کرام جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات کے لیے درود پڑھ دیں محمد. حضرت گرامی کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ کل سے بیٹھے 2 گھنٹے تو ہوئے ہوں گے. پیچھے والے کچھ تھکے ہوئے ہیں. 2 گھنٹے تو ہوئے بیٹھے ہیں نا. گئے پھر آگے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں، کسی کو بتائے گا نہیں، ہمیں تو پھر بھی کچھ مل جائے گا. آپ کو کیا ملنا ہے؟ دعا دیجئے ان علماء کو، دعا دیجئے ان طالب علموں کو، دعا دیجئے ان ذاکروں کو، اور دعا کیجئے اپنے ماں باپ کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ فرش عذاب پہ بیٹھنے کی شیرینی محسوس کرتے ہیں. شخص پیدل چل کے نشاپور سے آتا ہے، چھٹی حجت کی خدمت میں، پیر زخمی ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک بزرگ عصا کے ذریعے چل کے آ کے بیٹھے. میں نے کہا خوشا بسعادت، اس عمر میں بھی یہاں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے. مولا نے مرم پٹی کی یا کروائی. جب کچھ اطمینان کا ماحول ہوا کہ مولا میں نشاپور سے بھی آگے سے پیدل چل کے آپ کی محبت میں آیا ہوں، کیا یہ آپ کی محبت میرے کئی کام آ سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تم یہ پتھر جو میرے برابر میں پڑا ہے، یہ پتھر بھی اگر مجھ سے محبت رکھے گا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یا علی، نہ شہادت ہمارا راستہ روک سکی، نہ دھماکے ہمارے راستے روک سکے. اگر ان شہادت اور دھماکوں نے کام کیا ہے تو ایک کام کیا ہے، ہمیں عزاداری کے فرش پہ بیٹھنے کی لذت زیادہ کر دی. اللہ کے نام میں خوش نصیب ہیں آپ جو ولایت مولا کائنات پر جان دینے کے لیے تیار ہے، جو اذان پہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ فصل پڑھنے میں شوق اور خوشی محسوس کرتے ہیں. مت گھبرائیے، اس لیے کہ امام زمانہ کا ہاتھ آپ کی پشت پر. امریکہ جیسی طاقت، اسرائیل جیسی طاقت اور فلاں جیسی طاقتیں آپ کو دبانے، آپ کو برباد کرنے، آپ کو راستہ بدلنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام اسلامی کو اور برکت دے دی. دنیا کی طاقتیں وقت نہیں، دنیا کی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ ایران بیٹھ جائے اور کسی طرح سے معاہدہ ہو جائے. ایران کہتے ہیں میری شرطیں پوری کرو گے تم. ایران تجھے ہمت کس نے دی؟ تو ایران پہلے بھی تھا، ایران تو پہلے بھی تھا، لیکن تیری وہ عزت نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ تو نے علی ولی اللہ پر عملاً کام کرنا شروع. یاد رکھیے گا، جب تک مکتب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. موت تو آنی ہے، اگر شہادت کی آ جائے تو کیا بہتر ہے. بس یاد رکھیے گا، یہ ملک میرا ہے، یہ ملک ہم نے بنایا ہے، اس کی حفاظت بھی عزاداری کے ذریعے ہم کریں گے. عزاداری کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت. اتنا آہستہ، مجھے لگتا ہے صرف یہی سننے والے ہیں. عزاداری کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت. اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ثابت کیا ہے عمل سے
کہ جب بھی مکتب پر وقت آیا ہے آپ نے مضبوطی سے اقدامات کیے ہیں، قیادت کا ساتھ دیا ہے اور آج تک آپ سرخرو ہیں۔ اس رات سے واقف ہے زمانے والے، اس رات سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے دنیا میں محمد کے گرانے والے۔ درود پڑھیں محمد۔ کچھ مٹ گئے، کچھ مٹ گئے، کچھ مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ بے شک بے شک آپ نے قیادت پر بھروسہ کیا اور الحمدللہ قیادت نے 5000 سے زیادہ علماء و ذاکرین کو جمع کیا اسلام آباد میں اور فرشتوں کو پیغام دیا، دیکھ لو فرشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ابھی تو قیادت نے صرف علماء و ذاکرین کو بلایا تھا اور 5500 سے زیادہ علماء و ذاکرین تھے۔ اگر کسی دن قیادت نے مومنین کو بلا دیا تو کیا؟ نیتوں کو صاف رکھیں، آپس میں محبت کے رشتے قائم کریں، اس لیے کہ جنت میں تو ساتھ ہی جانا ہے نا۔ کسی کو شک ہے؟ اب اگر جنت میں جو نہیں جانے والا ہے وہ جو چاہے فساد کرے، فی سبیل اللہ فساد کرے، لیکن جو جنت میں جانے والا دوسرے سے بالکل بھی فساد نہ کرے، جھگڑا نہ۔ عقیدے کے مسائل میں اس طرح سے لڑنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل ہے تو لے کر آ جاؤ، ہم تو دلیل کے ماننے والے۔ میرے تو اجداد ہندو تھے، پھر اسماعیلی ہوئے، دلیل ملی تو شیعہ ہو گئے، تو ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آج دنیا میں اسلام کی خوبصورت تفسیر اگر کوئی دیتا ہے تو مکتب اہل بیت علیہ السلام، اور آپ میں سے ہر فرد اس مکتب کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی الگ بات ہے ہم لباس پہن لیتے تو ہماری عزت زیادہ ہو جاتی ہے، حقیقت ہے کہ ہمیں آپ کے ہاتھ چومنے چاہیے، جو آپ کی حیثیت اور جو آپ کا مقام ہے اس کو درک کیجئے۔ آپ کے لیے روزانہ آپ کے زمانے کے امام دعا کرتے ہیں، آج غیبت کے زمانے میں آپ ہی ہیں جو علماء کا ساتھ دیتے ہیں، جو آنے والے مسائل میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ قیادت نے بھی اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ اگر سلیبس کو صحیح نہیں کیا تو پھر کال دے دی جائے گی۔ زائرین کے مسئلے پر کل میں نے ملتان میں مفصل گفتگو کی ہے۔ بعض کاروان سالار جو غلط روش اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل ہوئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قائد محترم کے حکم پر ہم نے کوششیں کی، اور بعض لوگوں کو آپ شکل دے کر کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے، لیکن جب ہم فون کرتے ہیں تو وہ ایسا کام کر دیتے تو ہم تعجب کرتے ہیں۔ زماروں کا راستہ کھلوانے میں رانا ثناء اللہ کا جو کردار ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سابق میں اگر کچھ ہوا ہوگا، لیکن میں اس وقت اس جگہ سے باقاعدہ طور پر بتا رہا ہوں کہ آخر وقت میں جب کوئی راستہ نہیں رہا، ان سے ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے وزیر داخلہ عراق کو فون کیا، انہوں نے کہا یہ زوار جانا چاہ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ویزا دو تاکہ جا سکے۔ زوار چلے گئے، الحمدللہ زیارت کر کے واپس گیا۔ ہمیں اپنے قوم کے مسائل کو حل کرانا ہے، ایک مثبت طریقے سے حل کرانا ہے، اور جو بھی ہمارے قوم کے مثبت طریقے سے مسائل حل کریں گے، نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی میں بیٹھی رہے اور اس کے بعد بل پاس ہو جائے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ صرف اسمبلی میں سیٹ لینے کے لیے جاتے ہو، مکتب کا دفاع نہیں کر سکتے تو تمہیں جو کرنا ہے کرو، مکتب کے نام پر مت جاؤ آگے۔ یہ قیادت کا کام تھا کہ انہوں نے فون کیا گورنر کو کہ خبردار یہ پین نہ چلے، تو نے پین چلا دیا، ہم خود چل پڑیں گے۔ حضرت گرامی، اپنے بچوں کی قدر کیجئے، اپنے گھر میں موجود خواتین کی قدر کیجئے، اس لیے کہ قوم کا سرمایہ ہے۔ ان کو انحراف سے بچائیے، ان کو ٹیلی ویژن کی بلاؤں سے بچائیے، انہیں دوسری برائیوں سے بچائیے، انہیں اہل بیت سے محبت کی روش بتائیے تاکہ آئندہ نسلیں امام زمانے کے خادم لا سکیں۔ میں نے بہت وقت لے لیا، لیکن یاد رکھیے زائرین کے مسئلے میں بعض کاروان سالاروں نے غلط روش اختیار کی ہے۔ ہم اس سٹیج سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ زوار امام کا مہمان ہوتا ہے، اس کے کاروان میں اگر تم نے کوئی 2 نمبری کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔
ہر چیز میں دو نمبری، ہر چیز میں دو نمبری نہیں چل سکتی ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی دو نمبری کرے گا اسے قوم آپ چھوڑ دیں گے۔ دین کے مسئلے میں کوئی دو نمبری کرے گا اسے قوم۔ بس عزیزان گرامی، آپ پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا آپ اس وقت تصور کریں گے خدا نہ خواستہ جب یہ نعمت ہمارے ہاتھ میں۔ آخر بھی ملک بابرکت کیوں نہ ہو، اس کے بنانے میں کہیں محمد کا نام ہے، کہیں علی کا نام ہے، کہیں فاطمہ کا نام ہے۔ کل تک جو اس کی خلافت، اس کی مخالفت کرتے تھے، آج آ گئے اس کے وارث بننے کے لیے۔ اس کا وارث صرف علی ہے اور کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس میں اپنے تمام حقوق چاہیے، اور اپنے حد سے ایک قدم بھی پیچھے۔ کوئی کسی نے کوئی جواب دیا؟ اپنے حق سے ایک قدم بھی پیچھے، اور اگر کسی نے خیانت کی کوشش کی تو نہیں چھوڑیں۔ میں بس آپ سے دعا کا درخواست گزار ہوں، اور اتنا بتا دوں کہ سیلاب زردان میں قائد محترم کی طرف سے 350 400 جگہوں پر کھڑے ہو کے کوشش کرتے ہیں، کہیں ایک ٹائم کا کھانا دے دیں، کہیں دوائی دے دیں، کہیں پینے کا پانی ہے لیکن پینے کا پانی نہیں۔ آپ لوگ اپنا وظیفہ سمجھیں، ایک روپیہ دیں جہاں دینا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہم 1 روپیہ، لیکن کل کو جب قیامت میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے انسان بھائی بہنیں مشکلات میں دی، آپ نے اپنا وظیفہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ایسا نہ ہو امام زمانہ فرمائے، اور دیکھیں قائد محترم نے مجھے کیا حکم دیا۔ میں سمیع صاحب، دینے والا ہاتھ اہل بیت کے چاہنے والے کا ہو، لینے والے سے پوچھنا نہیں کہ کون ہے۔ سنت معصومین علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ کبھی نہیں پوچھا تو ہمیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو ہمیں چاہتا ہے کہ تو نہیں چاہتا، صرف اتنا کہا اللہ کی مخلوق ہے، تیرے لیے میں روزی لے کر آیا ہوں، اپنا وظیفہ سمجھیے، آگے بڑھیے۔ اس لیے کہ یہ آپ تصور نہیں کر سکتے مچھروں میں، بیماریوں میں، پانی میں، مکھیوں میں کس طرح سے لوگ زندگی گزارے۔ حکومت جو کرتی کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے میں نے اپنا وظیفہ پورا کیا یا نہیں۔ بس عزیزان گرامی، قیادت کا ہاتھ مضبوط کیجئے، اس میں قوم و ملت کا فائدہ ہے۔ اختلافات کرنے والوں کو درس دیجئے، سمجھائیے کہ تم نے اختلافات کی اس وجہ سے کمزوریاں نظر آنے لگی، لیکن قیادت نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی، اور جب جہاں جیسے موقع تھا وہ کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے مسائل ہوں، چاہے وہ پنجاب کے سندھ کے یا خدا نخواستہ کوئٹہ کے مسائل ہوں۔ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنا وظیفہ پورا کر رہے ہیں۔ ایف آئی آر کے بارے میں بتا دوں کہ ایف آئی آر پر کوئی پریشر ڈالے، مرکزی دفتر سے رابطہ کر لیجئے، اس لیے کہ ہم مسلسل مرکزی حکومت کے ساتھ ایف آئی آر کے مسئلے میں تھے، پنجاب کی سابقہ حکومت کے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ حکومت کی باقاعدہ طور پر کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی اور ایجنڈا پاس نہیں ہوا، اس لیے پرانی ایف آئی آر، ہم تو سوال کرتے ہیں نا، ہم لوگ بہت سیدھے ہیں، پچھلی ایف آئی آروں کا کون ذمہ دار ہے؟ اس سال محرم کی ایف آئی آر کو ابھی ٹھہر جائے بتا، پچھلی محرم کی ایف آئی آر کا ذمہ دار پنجاب میں کون ہے؟ کوئی نام دے سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے یہاں وہ سیاسی مسئلہ یاد رکھیے گا، رو کی بہ میں مت چلے جائیے، اس میں بہتے مت رہ جائیے، دیکھیے کہ کس نے یہ کام کروایا، کیسے کروایا، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود تیار ہو جائیے۔ ایف آئی آر سے مت ڈریے، اگر موت آ جائے تو اپنے بیٹے سے کہے گا اسے کفن میں ڈال دو، قیامت میں دکھاؤں گا زیادہ۔ بس قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، ساجد کے اعلان پر جان بھی قربان۔ اب ان کی ہوائیں نکل چکی ہے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس قوم کو، اصل میں ان کو سمجھ نہیں آئی تھی پہلے، وہ چاہتے تھے ایف آئی آروں کے ذریعے ان کو ڈرا دیں، انہوں نے دیکھا جیسے جیسے ایف آئی آریں بڑھتی گئی، عزاداری بڑھتی گئی، انہوں نے کہا چھوڑ دو ایف آئی آریں، باقی پیپر والے کو بیچنا شروع کر دیں گے۔ ایف آئی آریں ہمارا کوئی راستہ نہیں روک سکتی ہیں، کسی کے ڈرائے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن کسی کے ڈرانے دھمکانے میں نہیں آئیں گے، اور ہم وہ ہیں جو قرار تھا اور فرار تھا ہم اس کے ماننے والے، جو قرار تھا غیر فرار تھا ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم ایک بار اگر صحیح قانونی قدم اٹھا لیں گے تو پیچھے
عزاداروں قانون کی خلاف ورزی مت کرو لیکن اپنا حق بھی مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی عطا کرے اور انشاءاللہ اسی ولایت کے نعرے پر زندہ ہیں, اسی پر مریں گے اور اسی پر شفاعت لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.